بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی کے اندر زندگی کے مختلف امور میں پلاننگ جو ہے، حکمت عملی جو ہے، سٹریٹجیز جو ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اس کو سائنسی اور دینی دونوں اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ پلاننگ، حکمت عملی جو ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ تو سائنسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی کام جو ہے، جو کام ٹف ہے، لمبا ہے، یعنی ایک کام ہے، اس کو کرنے کے لیے ہمیں سال 2 سال لگنے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر بغیر حکمت عملی کے، بغیر کسی پلاننگ کے اس کو شروع کر دیں تو ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے، یا وہ ہمارے لیے جو ہے مشکلات کا پہاڑ بن سکتا ہے۔ اگر ہم اسی کام کو، ایک کام جو ہے وہ 365 دن میں یا 400 دن میں کمپلیٹ ہونے والا ہے، ہم اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی ایک ہفتے میں یا ایک دن میں ہم نے اتنا کمپلیٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کو اگر ڈیوائیڈ کر لیں تو وہی جو مشکلات کا پہاڑ ہے، وہی جو بہت بڑا کام ہے، وہ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے حکمت عملی اور پلاننگ کا فائدہ، یعنی اگر ہم پلاننگ کر لیتے ہیں تو مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ بھی ایزی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی حکمت عملی کے کام کو شروع کر دیں تو پھر ہماری انرجی جو ہے، ہماری طاقت جو ہے وہ بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے، وسائل کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، یا وہ مشکل بن جاتا ہے، دیر سے ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے اپوزٹ جو ہے ہم اس کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں، ایک خاص سٹریٹجی کے مطابق، حکمت عملی کے مطابق اس کو کریں، یعنی پہلے سے سوچ لیں کہ ہم نے اتنا اتنا اس کو کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا تو ہم اس کا یہ حل کریں گے، تو پھر وہ کام جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہے سائنسی اعتبار سے پلاننگ کی اہمیت۔ اب ہم اسی پلاننگ کو، اسٹریٹجی کو دین اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ حکمت عملی کی کیا اہمیت ہے۔ اب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور حیات میں جتنے بھی غزوہ جات جو ہیں، لڑائیاں جو ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا گیا۔ ہم اگزامپل لیتے ہیں غزوہ خندق کی، کہ جس کے اندر خندق کھودی گئی۔ یہ خندق کھودنا کیا تھا؟ یہ ایک پلاننگ تھی، حکمت عملی تھی کہ ہم نے دشمن کو جو ہے وہ زیر کیسے کرنا ہے، اس کو ہرانا کیسے ہے۔ تو یہ ایسی حکمت عملی اپنائی گئی کہ خندق کھودی گئی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہی کام، وہی جنگ، وہ لڑائی جو ہے، جو بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ دشمن کے پاس طاقت زیادہ ہے، وہ پلاننگ کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن کو زیر کر دیا گیا۔ یہ ہے پلاننگ کی اہمیت۔ اسلام واضح طور پہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو جنگ کے لیے، اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ آپ پلاننگ کر کے رکھیں، اگر آپ کے اوپر مشکل وقت آتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی امور جو ہے وہ آپ کو پہاڑ لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، آپ اس کے لیے پہلے سے پلاننگ کر لیں۔ پلاننگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہے وہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کے، ہمارا طالب علمی کا دور جو تھا، ہم اسلام آباد سے پڑھ کے جب واپس نکلتے تھے، یعنی چھٹیاں جب ہمیں ہوتی تھی یونیورسٹی سے، تو ٹائمنگ اکثر یہ ہوتی تھی کہ 5 یا 6 بجے جو ہے ہم وہاں سے نکلتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہی ہوا، ہم نئے نئے تھے، ہم وہاں سے نکلے تو فیصل آباد کی گاڑی میں ہم بیٹھ گئے، لاہور کی گاڑی ہمیں نہیں ملی اس وقت، جو ہے 5 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ تو ہمیں آگے، وہ ہمارا پہلا سفر تھا اسلام آباد سے فیصل آباد کی طرف، ہمیں نیکسٹ جو ہے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے فیصل آباد سے بہاری جو ہے وہ کون سی گاڑی لینی ہے، کس گاڑی میں ہم نے بیٹھ کے آنا۔ تو ہم جو ہے وہ تقریباً 9:30 پونے 10 بجے، یعنی 10 بجے کے قریب جو ہے فیصل آباد پہنچے، اور آگے ہمیں جو ہے بہاری کے لیے ڈائریکٹ کوئی گاڑی نہیں مل رہی تھی۔ تو ہمارے 2 سے 3 گھنٹے جو ہیں وہ ادھر ضائع ہوئے فیصل آباد کے اندر۔ اگر ہم وہی 2 سے 3 گھنٹے جو ہے اسلام آباد میں رکتے تو ہمیں جو ہے وہ ڈائریکٹ گاڑی مل رہی تھی اسلام آباد سے بہاری کی۔ تو یہ بغیر حکمت عملی کے کام کرنے کے نقصانات ہیں کہ پھر ہمیں جو ہے وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کی حکمت عملی کو اپنائیں، سٹریٹجی کریں، کوئی نہ کوئی پلاننگ کریں، پلاننگ کے بعد جو ہے اس کام کو سٹارٹ کریں، انشاءاللہ وہ کام جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔